تم دیر سے آئے ہو حارث۔ زارا کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ بھی۔ 50 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ حارث کچھ سمجھ نہ سکا۔ 50 سال؟ زارا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ زارا نے جواب دینے کے بجائے ایک پرانی زرد پڑی ہوئی تصویر اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ حارث نے تصویر دیکھی تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ تصویر میں زارا دلہن کے لباس میں کھڑی تھی اور اس کے ساتھ ایک نوجوان مرد کھڑا تھا۔ وہ مرد بالکل حارث جیسا تھا، ایک جیسا چہرہ، ایک جیسی آنکھیں اور ایک جیسی ہی مسکراہٹ۔ تصویر کے نیچے تاریخ لکھی تھی 15 جولائی 1976۔ یہ ناممکن ہے۔ حارث نے سر اٹھایا مگر اسی لمحے کمرے کی تمام روشنیاں بجھ گئیں۔ ہوا کا ایک شدید جھونکا آیا اور جب دوبارہ روشنی ہوئی تو زارا غائب تھی۔ 3 دن پہلے شدید بارش ہو رہی تھی۔ حارث اپنی گاڑی میں ایک سنسان سڑک سے گزر رہا تھا جب اچانک گاڑی بند ہو گئی۔ اس نے کئی بار سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ موبائل میں سگنل بھی نہیں تھے۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ دور اندھیرے میں ایک پرانی حویلی دکھائی دی، اونچی دیواریں، زنگ آلود دروازہ اور ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں۔ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ حویلی کی طرف چل پڑا۔ حویلی کا دروازہ اس نے بمشکل چھوا ہی تھا کہ وہ خود بخود کھل گیا۔ اندر عجیب خاموشی تھی، اتنی خاموشی کہ اپنے قدموں کی آواز بھی ڈرا رہی تھی۔ تبھی اوپر سیڑھیوں پر ایک سفید لباس والی لڑکی دکھائی دی، لمبے سیاہ بال، گوری رنگت اور اداس آنکھیں۔ آپ کون ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میرا نام حارث ہے، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ لڑکی چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر بولی، اندر آ جاؤ، باہر طوفان ہے۔ آپ کا نام؟ زارا۔ نہ جانے کیوں حارث کو پہلی نظر میں ہی لگا جیسے وہ زارا کو پہلے سے جانتا ہو، مگر کہاں، کیسے، یہ اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس رات اسے نیند نہ آئی۔ رات کے تقریباً 3 بجے اسے کسی عورت کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز کا پیچھا کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا۔ راہداری سنسان تھی مگر رونے کی آواز واضح تھی۔ وہ آواز کے پیچھے چلتا ہوا حویلی کے آخری حصے تک پہنچ گیا۔ اچانک آواز بند ہو گئی، بالکل خاموشی، اور پھر اس نے محسوس کیا جیسے کوئی اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہو۔ وہ فوراً پلٹا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اگلی صبح ناشتے کے دوران اس نے زارا سے رات والی بات کی۔ زارا کا چہرہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ اگر رات کو آوازیں سنو تو ان کے پیچھے مت جانا۔ کیوں؟ بس مت جانا۔ اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ جتنا وقت گزرتا گیا حارث اتنا ہی زارا کے قریب ہوتا گیا۔ وہ دونوں باغ میں بیٹھتے، گھنٹوں باتیں کرتے، لیکن ایک عجیب بات تھی، زارا کبھی اپنے ماضی کے بارے میں بات نہیں کرتی تھی اور نہ ہی حویلی میں کوئی اور شخص موجود تھا۔ اتنی بڑی حویلی اور صرف ایک لڑکی۔ تیسری رات حارث نے حویلی کے پچھلے حصے میں ایک بند کمرہ دیکھا۔ دروازے پر پرانا زنگ آلود تالا لگا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل کہہ رہا تھا کہ راز اسی کمرے میں ہے۔ کافی کوشش کے بعد اس نے تالا توڑ دیا۔ دروازہ کھلتے ہی گرد کا بادل سا اٹھا۔ کمرے میں پرانی تصویریں، اخبارات اور ایک ڈائری رکھی تھی۔ حارث نے ایک اخبار اٹھایا۔ سرخی پڑھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نوجوان دلہن اپنی شادی کی رات پر اسرار طور پر ہلاک۔ نیچے تصویر تھی، وہ زارا تھی۔ حارث کا سانس رک گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لمحے پیچھے سے آواز آئی، کیونکہ میں زندہ نہیں ہوں۔ حارث پلٹا۔ زارا دروازے پر کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم مر چکی ہو؟ زارا نے آہستہ سے سر ہلایا۔ 50 سال پہلے۔ کمرے کی فضا اچانک ٹھنڈی ہو گئی۔ حارث کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی،
لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ زارا سے خوف زدہ نہیں تھا، بلکہ اسے اس کے لیے دکھ محسوس ہو رہا تھا۔ تمہارا قاتل کون تھا؟ حارث نے پوچھا۔ زارا خاموش ہو گئی۔ چند لمحوں بعد بولی، میں نہیں جانتی۔ کیا مطلب؟ مرتے وقت میں نے قاتل کا چہرہ نہیں دیکھا۔ پھر اس نے ایک پرانی ڈائری حارث کے ہاتھ میں دی۔ اس کا آخری صفحہ پڑھو۔ حارث نے ڈائری کھولی۔ آخری صفحے پر لکھا تھا، سچ آئینے میں چھپا ہے۔ اسی رات وہ دونوں حویلی کے پرانے آئینے والے کمرے میں گئے۔ کمرے کے درمیان ایک بہت بڑا قدیم آئینہ لگا ہوا تھا۔ حارث نے جیسے ہی اس میں دیکھا، اس کے ہاتھ سے ٹارچ گر گئی۔ آئینے میں موجود شخص وہ خود تھا، لیکن اس نے 50 سال پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ میں خون آلود خنجر تھا۔ اچانک حارث کے دماغ میں شدید درد اٹھا اور یادوں کا سیلاب امڑ آیا۔ شادی کی رات، زارا، جھگڑا، غصہ، سیڑھیاں، چیخ اور پھر زارا کا زمین پر گر جانا۔ حارث ہانپنے لگا۔ اسے سب یاد آ گیا۔ وہ قاتل نہیں تھا، لیکن زارا کی موت کا سبب ضرور تھا۔ شادی کی رات ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا تھا۔ غصے میں اس نے زارا کو زور سے دھکا دیا تھا۔ زارا سیڑھیوں سے گری اور مر گئی۔ خوف کے مارے حارث وہاں سے بھاگ گیا تھا، کسی کو کچھ نہیں بتایا، اور کچھ عرصے بعد ایک حادثے میں خود بھی مر گیا۔ نہیں، حارث کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ زارا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، مجھے معلوم ہے۔ حارث نے حیرانی سے سر اٹھایا۔ تم جانتی تھی؟ ہاں۔ پھر تم نے مجھ سے نفرت کیوں نہیں کی؟ زارا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ کیونکہ 50 سال میں نے صرف ایک چیز سیکھی۔ کیا؟ نفرت روحوں کو قید رکھتی ہے، معافی انہیں آزاد کرتی ہے۔ کمرے میں اچانک روشنی پھیلنے لگی۔ ہوا میں سفید گلابوں کی خوشبو بھر گئی۔ زارا کا وجود دھندلا ہونے لگا۔ حارث گھبرا گیا۔ زارا مسکرائی، میرا انتظار ختم ہو گیا ہے۔ اور ہماری محبت؟ زارا کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ نکلا۔ کچھ محبتیں ساتھ رہنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ آہستہ سے بولی، وہ صرف دل بدلنے کے لیے آتی ہیں۔ اگلے ہی لمحے اس کا وجود روشنی میں تبدیل ہوا اور وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ صبح جب حارث حویلی سے باہر نکلا تو بارش رک چکی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ عظیم الشان حویلی اب صرف ایک ویران کھنڈر تھی، جیسے وہاں برسوں سے کوئی نہ رہتا ہو۔ مگر باغ کے بیچوں بیچ ایک تازہ سفید گلاب رکھا تھا۔ حارث نے اسے اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ بعض اوقات سب سے خوفناک کہانیاں بھوتوں کی نہیں ہوتی، بلکہ ان غلطیوں کی ہوتی ہیں جنہیں انسان بہت دیر سے سمجھتا ہے۔